بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اللہ اور نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ سے کتنی محبت ہے، اس کا اندازہ آپ غزوہ بدر میں آنے والے حالات سے لگا سکتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ اکرام کی تعداد کم ہے، ساز و سامان زیادہ نہیں ہے، جبکہ کفار کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ہر قسم کے جنگی ساز و سامان سے لیس ہے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں نبی کریم علیہ السلام نے رات بھر اللہ تعالی سے دعا مانگی، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اپنے صحابہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا: اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ جماعت حضرات صحابہ آج کے دن ہلاک ہو گئے تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اور اتنی آہوزاری کی آپ علیہ السلام نے کہ آپ علیہ السلام کے شانوں سے چادر گر گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر آپ علیہ السلام کے شانوں پہ رکھ کر آپ علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئے اور آپ علیہ السلام کو تسلی دینے لگ گئے کہ اے اللہ کے رسول، کافی ہیں، آپ نے اللہ کے حضور بہت آہوزاری کر لی ہے۔ اس پر سورہ انفال کی یہ آیات نازل ہوئی: اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے رب سے جو آہوزاری کر رہے تھے، اللہ تعالی نے آپ حضرات کی دعائیں قبول کر لی ہے۔ اللہ تعالی آپ اور آپ کے صحابہ کے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، اور تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے جو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی وہ کتنی عجیب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجنا، اس سے صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ